اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری گفتگو مقاصد میں نوع ثالث میں تھی۔ نوع اول جو ہے وہ الاکتساب بالعیان نجسہ، نوع ثانی ما یحرم لتحریم ما قصد به، اور نوع ثالث جو ہے وہ حرام ہے کس کی وجہ سے؟ جس کے اندر کوئی منفعت نہیں، مالا منفعت ہے فی، تو منفعت نہ ہونے کی وجہ سے جو حرام ہو وہ نوع ثالث ہے۔ تو نوع اول بتایا الاکتساب بالعیان نجسہ، اور نوع ثانی یعنی ما یحرم لتحریم ما قصد به۔ اب اس میں کئی اقسام تھی، تو ہیکل عبادت مبتدع وہ بھی ایک قسم تھی، پھر بیع العنب ممن یعلم انہ یجعل خمرا یہ بھی ایک قسم تھی، پھر جب بیع الصلاح لاعداء الدین یعنی ما یقصد منہ شانن الحرام، شانیت حرام جس سے قصد کی جاتی ہو، شانیت حرام جس کے اندر ہو، تو وہ بھی ایک قسم تھی بیع الصلاح لاعداء الدین، اس کی مثال تھی جو قسم ثالث نوع ثانی کی۔ تو ابھی ہم جو وہ نوع ثالث میں پڑھ رہے ہیں کہ وہاں پہ اکتساب حرام ہے کیونکہ منفعت نہیں۔ ہم نے بتایا تھا یہاں پہ جیسے نس ہوتی ہے کہ جیسے شراب میں نس ہے، سور میں نس ہے، تو اس طرح سے یہاں پہ نس نہیں ہے، نہیں آئی کہ حرام ہے، لیکن منفعت نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ اغیوں نے حکم کیا ہے کہ فتویٰ دیا کہ حرام ہے، اس پہ بحث چل رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقول ولا مانع من التزام جواز بیع کل ما له نفع ما ولو فرض الشک فی صدق المال علی مثل هذه الاشیاء المستلزم للشک فی صدق البیع امکن الحکم بصحة المعاوضة علیها لعمومات تجارت وصول والعقود والہبۃ المعوضۃ وغیرہ۔ شیخ اس پر مختلف نظریں بیان کرنے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ میری نظر میں اگر کسی بھی چیز میں کوئی منفعت ہو، تھوڑی سی بھی منفعت ہو، تو اس کا بیچنا جائز ہے۔ اگر آپ کو شک ہے کہ وہ مالیت رکھتی ہے یا مالیت نہیں رکھتی، کیونکہ اگر ایک چیز مالیت نہیں رکھتی تو بیع اس پہ نہیں ہو سکتا۔ بیع کی تعریف ہے مبادلہ تو مال ان پہ مال، اور وہ مال نہیں ہے، مالیت نہیں رکھتی، تو شیخ کہہ رہے ہیں کہ عمومات تجارت جو اس کے اوپر تطبیق کر دیں گے اور ہم معاملے کی جائز ہونے کا فتویٰ دے سکتے ہیں۔ تو عمومات تجارت جیسے ہم کہیں گے کہ تجارتاً انتراز، ٹھیک ہے، تجارتاً انتراز کے جیسے عمومات ہیں، اس طرح کے عمومات ہم لے کر کے آئیں گے اور ان کو تطبیق کر دیں گے، حتیٰ اگر ہمیں مالیت میں شک ہو تو بس کسی بھی چیز میں اگر تھوڑا سا بھی نفع ہو تو وہ اس کا بیچنا، خریدنا، اس پہ پیسہ کمانا جائز ہو سکتا ہے۔ اقول لا مانع من التزام جواز بیع کل ما له نفع ما، میرا فتویٰ یہ ہے کہ اگر ہم التزام رکھیں کہ ہر اس چیز کا بیع جائز ہے جس میں تھوڑا سا بھی فائدہ ہو، ولو فرض الشک فی صدق المال، اگر فرض کیا جائے کہ شک ہے کہ مالیت رکھتا ہے مالیت نہیں رکھتا، علی مثل هذه الاشیاء المستلزم للشک، جو مستلزم شک ہے فی صدق البیع، امکن الحکم بصحة المعاوضۃ علیہا، تو ممکن ہے کہ ہم حکم کریں کیا کہ معاوضہ اس کے اوپر صحیح ہے، لعمومات تجارت وصول والعقود، دوسرے جو عقود ہیں ان کے عمومات کو، اور صلح کی عموم کو، اور یہ بے معاوضہ کے عموم کو، اور دوسرے عمومات کو، وعدم المانع، اور یہ کہ مانع بھی نہیں ہے، کوئی نص بھی نہیں آئی کہ معاملہ حرام ہے، لأنه ليس إلا أكل المال بالباطل، ایک ہی دلیل ہے جو اس معاملے کو باطل کر سکتی ہے اور مانع کا کردار ادا کر سکتی ہے، اور وہ ہے اکل مال بالباطل، والمفروضہ عدم تحقق ہی ہونا،
اور فرض یہ ہے کہ یہ دلیل بھی یہاں پہ تحقق پیدا نہیں کر رہی. تو پس حرمت کی دلیل کیا ہو جائے گی؟ کہہ رہے ہیں فالعمدۃ فی المسألۃ الاجماع الاجماع ولا عدم الاعتناء بالمنافع النادرہ. پس عمدہ دلیل مسئلے کے اندر کیا ہے؟ اجماع ہے. اجماع کس کے اوپر؟ کہ منافع نادرہ کے اوپر توجہ نہیں کرنی. عدم الاعتناء بالمنافع نادرہ، یہ حرمت کی دلیل بتا رہے ہیں. وَهُوَ الظَّاهِرُ مِنَ التَّعَامُلِ فِي الْأَخْبَارِ أَيْضًا، اگر کوئی اخبار میں تعامل کرے تو وہ بھی اس کو بھی ایسے ہی ظاہر ہوگا. جو چیز ظہور رکھتی ہے تعامل اخبار میں تعامل کرنے سے وہ یہی ہے. مثل ما دل علی تحریم بیع ما یحرم منفعۃ الغالبہ ما اشتمالہ علی منفعۃ نادرۃ محللۃ مثل قولہ علیہ السلام لعن اللہ الیہود حرمت علیہم الشؤوم فباعوها واکلوا ثمنها بناء علی ان للشؤوم من منفعۃ نادرۃ محللۃ علی الیہود. کہہ رہے ہیں کہ مادلہ جو دلالت کر رہی ہے کہ تحریم بیع ما یحرم منفعۃ الغالبہ ما اشتمالی علی منفعۃ نادرہ محللہ مثل قولی علیہ السلام لعن اللہ الیہود. یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک روایت ہے اس میں آیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہود پر لعنت بھیجی، لعن کیا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو وہ اس کی جو چربی تھی اسے ان کے لیے حرام قرار دیا تھا، تو وہ اسے انہوں نے بیچا اور انہوں نے اس کی ثمن کو کھایا. تو یہاں پر جو یہاں پر جو روایت ہے یعنی وہ یہ کہہ رہی ہے، یعنی اس کو تطبیق کر رہے ہیں اس کے اوپر کہ جو چربی ہے اس کی منفعت نادرہ تو ہوگی جو جائز ہوگی. جو منفعت غالبہ تھی، منفعت غالبہ وہ تھی حرمت یعنی کھانا. تو کھانا، چربی کھانا حرام تھا. تو انہوں نے کیا کیا کہ اس کی منفعت نادرہ کو پکڑا، تو مطلب یعنی اس لیے ان پر جو وہ لعنت ہوئی. لعن اللہ الیہود حرمت علیہم الشؤوم فباعوها واکلوا ثمنها. اب استدلال انہوں نے کس طرح سے کیا ہے؟ بناء علی ان للشؤوم منفعۃ نادرہ محللہ علی الیہود. اس کے اوپر بنا رکھتے ہوئے کہ شؤوم کے لیے ایک منفعت نادرہ تھی جو یہود پر حلال تھی. تو اگر یعنی ایک منفعت نادرہ کسی چیز کے حلال ہونے کا سبب بن سکتی ہے تو چربی کے اندر بھی منفعت نادرہ ہے. مطلب چربی جو ہے وہ اس کا کھانا حرام ہے، لیکن چربی اگر میں پرندوں کو ڈال دوں یا چربی اگر اس کو پگھلا کے اسے چراغ جلا لوں تو وہ تو حرام نہیں ہے. تو منفعت نادرہ کچھ تو ہوگی اس کے اندر جو حلال ہوگی، تو کیوں حرام کیا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی بھی چیز کے اسی طرح کوئی بھی آپ حرام چیز لے لیں، کوئی حرام چیز بچے گی نہیں، کیونکہ ہر حرام چیز میں کوئی نہ کوئی منفعت نادرہ ہوگی. تو جب منفعت نادرہ ہر چیز میں ہوگی تو اس کا مطلب ہر چیز حلال ہوگی. اگر منفعت نادرہ کے اوپر حلیت کا فتویٰ ہونے جا رہا ہے تو پھر ہر چیز حلال ہونی چاہیے، پھر حرام کوئی رہنا ہی نہیں چاہیے، جبکہ ایسا نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو منافع غالب ہیں، غالب منافع ہیں، ان کو دیکھ کے ایک چیز کو حرام یا حلال کیا جاتا ہے. جو منفعت نادرہ ہے اس کو حساب میں نہیں لایا جاتا. اگر اللہ تعالیٰ منفعت نادرہ کو، چربی کی منفعت نادرہ کو، مردار کی چربی کی منفعت نادرہ کو حساب میں لا رہا ہوتا تو کیوں حرام کرتا یہود کے اوپر چربی کو؟ سوال ہے. وَالظَّاهِرُ مِنَ التَّعَامُلِ فِي الْأَخْبَارِ أَيْضًا مِثْلُ مَا دَلَّ عَلَى تَحْرِيمِ بَيْعِ مَا يَحْرُمُ مَنْفَعَةُ الْغَالِبَةِ مَا اشْتِمَالِهِ عَلَى مَنْفَعَةٍ نَادِرَةٍ مُحَلَّلَةٍ مِثْلَ قَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَبَاعُوهَا وَأَكَلُوا ثَمَنَهَا. حرام کر دیا اللہ تعالیٰ نے شحوم کو، فباعوها،
انہوں نے کھا لیا اس کو، اس کی سمن کو بھی کھا لیا، اسے بیچا اور اس کی سمن کھائی. بناءً علی ان للشحوم منفعۃ نادرہ محللہ علی الیہود، اس کے اوپر بنا رکھتے ہوئے کہ شحوم کے لیے منفعت نادرہ تھی جو حلال تھی یہود پر. لأن ظاہر تحریم علیہم تحریم اکلہا، کیونکہ ظاہر تحریم ان کے اوپر کھانے کی تحریم تھی یا دوسرے جو متعارف فائدے تھے ان کی تحریم تھی. فلولا ان النادر فی نظر الشارع کالمعدوم، اگر نادر منفعت نادر شارع کی نظر میں معدوم نہیں ہوتی، معدوم کی طرح نہیں ہوتی، اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہوتا. اگر منفعت نادر شریعت کی نظر میں کل معدوم نہیں ہوتی، لم یکن وجہ للمنع عن البیع، تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ شریعت جو ہے وہ روکے بیع سے، کیونکہ ہو سکتا ہے یہود نے جو بیچا ہو وہ منفعت نادرہ کے لیے بیچا ہو، نہ منفعت غالبہ کے لیے. لم یکن وجہ للمنع عن البیع کما لم یمنع الشارع عن بیع ما له منفعت محللہ مساویہ للمحرمہ فی التعارف والاعتداد. جس طرح سے کہ اگر کسی چیز کی منفعت محللہ اور منفعت محرمہ برابر ہو، چاقو جو ہے وہ اس میں جتنا فائدہ ہے اتنا نقصان بھی ہے، تو چاقو جو ہے وہ شریعت نے اسے تو حرام نہیں کیا. کما لم یمنع الشارع عن بیع ما له منفعت محللہ مساویہ للمحرمہ فی التعارف والاعتداد الا ان یقال ان المنع فیہا تعبد للنجاست لا من حیث عدم المنفعت المتعارفہ. مگر یہ کہ آپ یہ کہیں کہ یہاں پر جو منع ہے وہ تعبداً ہے نجاست کی وجہ سے، کیونکہ یہ چربی جو تھی جس کو انہوں نے بیچا اور اس کی سمن کھائی تو یہ چربی نجس تھی اور تعبداً نجاست سے ان کو روکا گیا، نہ یہ کہ عدم منفعت نہ یہ کہ جو ہے وہ منفعت نادرہ کی وجہ سے انہیں روکا گیا. تو بس یعنی چربی جو حرام کی گئی تو چربی دو وجہ سے حرام ہو سکتی ہے. یا تو اس وجہ سے حرام ہو سکتی ہے کہ شریعت نے اس کے جو منافع نادرہ تھے ان کو معدوم تصور کیا، گویا ہے ہی نہیں، اور منفعت غالبہ اس کی حرام تھی تو حرام کر دیا. یا یہ کہیں کہ چربی اس لیے حرام ہوئی ہے کہ تعبداً حرام ہے کیونکہ نجس ہے. تو اب کیا وجہ ہے جس کی وجہ سے یہ دو احتمال تو ہو گئے کہ شریعت نے جو چربی کو حرام قرار دیا یہود کے لیے، کیوں حرام قرار دیا؟ یا اس لیے کہ وہ نجاست ہی حرام قرار دیا، یا اس لیے کہ اس کے منافع نادرہ کو شریعت نے کل معدوم تصور کیا، نہ ہونے کے برابر سمجھا بیٹی میں کل معدوم اسی کو کہتے ہیں، نہ ہونے کے برابر. یہود کے لیے چربی کو کیوں حرام قرار دیا سوال ہے. تو اس سوال کے دو انہوں نے احتمالات دیے ہیں، دو جواب دیے ہیں. پہلا جواب یہ دیا کہ اس لیے کہ شریعت نے اس کے جو منافع غالبہ تھے وہ حرام تھے، اور اس کے جو منافع نادرہ تھے شریعت نے ان کو نہ ہونے کے برابر سمجھا. یہ پہلا جواب ہو گیا. دوسرا جواب یہ کہ چربی نجس تھی اور نجاست تعبداً حرام ہے، اس لیے اس کو حرام قرار دیا. نجاست پہ اکتساب کرنا حرام ہے، تو آپ قسم اول میں نوع اول میں یہ کر کے الاکتساب بالعیان نجسہ، تو کیونکہ وہ نجس العین ہے تو اس لیے مردار ہے تو حرام. ٹھیک ہے نا؟ یہی بس ایک جملہ یہی لکھنا تھا کہ شریعت نے چربی کو یہود کے لیے کیوں حرام قرار دیا. تو یہ دو جواب اس کے جو یہاں پر دیے. وَأَوْسَ مِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُ علیہ السلام فی روایت توفی العقول فی ضابط ما یکتسب به وَكُلُّ شَيْءٍ يَكُونُ لَهُمْ فِيهِ الصَّلَاحُ مِنْ جَهَةٍ مِنَ الجہاد فَذَلِكَ كُلُّهُ حَلَالٌ بَيْعُهُ وَشِرَاؤُهُ.
وہ ہے سب سے زیادہ واضح جو ہے روایت توف العقول ہے، جو کمانے کا جو پیمانہ ہے، پیمانہ ضابط ہی نہیں، پیمانہ معیار بیان کرتی ہے کہ کس چیز پہ کمانا جائز ہے، کس چیز پہ ناجائز ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس نے یہ ضابطہ بیان کیا کہ ہر وہ چیز جس میں تھوڑی سی بھی صلاح ہو اس کا بیچنا جائز ہے. شیخ جو ہے وہ جواز کی طرف ہی جھک رہے. فی ضابط ما یکتسب بھی وکل شیء یکون لهم فیہ صلاح من جہت من الجہات. روایت توف العقول سے استفادہ کر رہے شیخ فتویٰ دینے کے لیے. فہذا کل فذالک کلہ حلال البیع و شراؤہ اذ لا یراد منہ مجرد المنفعہ والا لا اما الاشیاء کلہا. اس لیے کہ اس سے ارادہ نہیں کیا گیا صرف منفعت کا، ورنہ تو یہ تمام چیزوں کو شامل ہو جاتی. وقولوا فی آخرہ انما حرم اللہ الصناع التي يجيء منها الفساد محضن نظیر کذا و کذا الی آخر ما ذکرہ. یعنی کہہ رہے ہیں کہ اسی روایت توف العقول میں جب یہ جملہ آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس صنعت کو حرام قرار دیا ہے جس سے فساد محض وجود میں آئے، تو پھر اس کی مثالیں دینا شروع کی. فَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْأَمْثِلَةِ الْمَذْكُورَةِ هُنَاكَ لَهَا مَنَافِعُ مُحَلَّلَةٌ. اس میں سے بہت سی مثالیں ایسی ہیں جس میں منافع محللہ نادرہ نکل سکتی ہیں، منافع نادرہ محللہ نکل سکتی ہیں. فَإِنَّ الْأَشْرِبَةَ الْمُحَرَّمَةَ كَثِيرًا مَا يُنْتَفَعُ بِهَا فِي مُعَالَجَةِ الدَّوَاءِ بَلِ الْمَرْضَى. کیونکہ بہت سے جو حرام ڈرنکس ہیں، پینے والی چیزیں، یعنی اشربہ یعنی شراب کی جمع ہے، تو اشربہ محرمہ یہ شراب بہت سی دفعہ استعمال ہوتی ہے جانوروں کے معالجہ کرنے میں اور بلکہ بیماروں کا معالجہ کرنے میں. خوب، تو اس کا مطلب منفعت نادرہ اس کی نکل آئی تو اس کو حلال ہونا چاہیے. جبکہ اس میں قرار دیا گیا کس میں سے فجعل مما یجیء من الفساد محضن، تو جبکہ انہوں نے اس کو قرار دیا فساد محض میں سے. بے اعتبار عدم الاعتناء بهذه المصالح لندرتها. تو یہی آپ اس کا یہ توجیہ کر سکتے ہیں کہ یہ اس اعتبار سے ہے کہ شریعت نے اس کے مسالے کو مد نظر نہیں رکھا، توجہ نہیں کی، اعتنا نہیں کی اس کے جو فائدے اس کے اندر ہیں. اب اصل شراب کے اندر یہ فائدہ کہ اس کے سرکہ بن سکتا ہے. اس فائدے کو اگر شریعت مد نظر رکھتی تو پھر حرام ہی نہیں ہوتی شراب، جبکہ شریعت نے اس کو حرام قرار دیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو فائدے، حلال فائدے، منفعت نادرہ اس کے اندر تھی، شریعت نے اس کو مد نظر نہیں رکھا. وَجَعَلَ مِمَّا يَجِيءُ مِنْهُ الْفَسَادُ مَحْضًا بِاعْتِبَارِ عَدَمِ الْاعْتِنَاءِ بِهَذِهِ الْمَصَالِحِ لِنُدْرَتِهَا إِلَّا أَنَّ الْإِشْكَالَ فِي تَعْيِينِ الْمَنْفِعَةِ النَّادِرَةِ وَتَمَيُّزِهَا عَنْ غَيْرِهَا فَالْوَاجِبُ الرُّجُوعُ فِي مَقَامِ الشَّكِّ إِلَى أَدِلَّةِ التِّجَارَةِ وَنَحْوِهَا مِمَّا ذَكَرْنَا. مگر کہنے اشکال یہاں پر اس میں ہے کہ منفعت نادرہ کون سی چیز جو ہے وہ منفعت نادرہ ہے اور کون سی غیر نادرہ ہے. اس کو کیسے پہچانیں گے، تعین کیسے کریں. اشکال منفعت نادرہ کی تعین میں ہے اور اس کو تمیز دینے میں ہے غیر منفعت نادرہ سے. تو واجب یہاں پہ یہ ہے کہ شک کے مقام میں ہم رجوع کریں گے ادلہ تجارت کی طرح، یعنی اوفو بالعقود تجارتاً انتراس، اور جہاں پہ شک ہوگا وہاں پہ ہم جاری کر کے معاملے کو صحیح کر دیں گے. وَمِنْهُ يَظْهَرُ أَنَّ الْأَقْوَى جَوَازُ بَيْعِ السِّبَاعِ. اور اسی سے ظاہر ہوتا ہے کہ اقوی یہ ہے کہ درندوں کا بیچنا بھی جائز ہے. درندے کو بیچنا کہاں سے جائز ہو گیا؟ کیونکہ ایک جانور میں 3 چیزیں ہوتی ہیں، اس کی ہڈی ہوتی ہے، اس کی کھال ہوتی ہے اور اس کا گوشت ہوتا ہے. تو گوشت حرام ہوا ہے. اگر ہم اس کو، بہت سے جو فقہا ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ درندے بھی ذبح ہو سکتے ہیں. وہ درندے جب ذبح ہو سکتے، ہم نے اسے ذبح کیا تو اس کی کھال جو ہے وہ ہمارے لیے حلال ہو جائے گا، اس سے استفادہ کرنا. وہ مردار میں سے نہیں ہوگی، ذبح کر لیں گے. گوشت ہم کھا نہیں رہے درندے کا،
تو کھال سے ہم استفادہ کرنا چاہ رہے ہیں، کھال سے استفادہ کرنا ہمارے لیے کیا ہو جائے گا؟ جائز ہو جائے گا۔ وَمِنْهُ يَسَرَنَ الْأَقْوَى جواز و بَيْعِ السِّبَاع، یعنی جو درندے ہیں ان کو بیچنا جائز ہے، بناءً علی وقوع التزکیہ، اس کے اوپر بنا رکھتے ہوئے کہ انہیں ذبح کیا جا سکتا ہے، التزکیۃ علیہ، للانتفاع البین بجلودہا، کیونکہ ہم ان سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں ان کے کھالوں سے، ان کی چمڑی سے، کھالوں سے۔ وقد نص فی روایت علی بعضھا، اور روایت میں نص آئی ہے ان کے بعض کے اوپر، وقضا شحومھا و عظامھا، ان کی چربی بھی قابل استفادہ ہے اور ان کی ہڈی بھی قابل استفادہ ہے۔ جیسے اونٹ کی ہڈی ہے، اگر آپ اسے زمین میں دبا دیں تو وہاں پہ دیمک نہیں آئے گی، تو ان کے عظام میں فائدہ ہے، یا شحوم میں بھی فائدہ ہے، اس سے کوئی آئل بنا سکتے ہیں جو مشین کو لوبریکیٹ کر سکتا ہے۔ وَأَمَلُهُمُهَا، لیکن جو درندوں کا گوشت ہے، فالمصرح بھی فی التذکرۃ عدم الجواز، تو جو تصریح کی تذکرہ میں کہ جائز نہیں ہے اس کو بیچنا، معللاً بندور المنفعۃ المحللۃ المقصودۃ منہ، کہا کہ درندوں کے گوشت کو بیچنا حرام ہے کیونکہ اس کے اندر منفعت نادرہ ہے، اور منفعت نادرہ جو ہے وہ کالمعدومہ، تو یہ حرام ہوگا۔ کاطعام الکلاب المحترمہ و جوارح الطیر، جیسے جو محترم کتے ہیں، محترم کتے ان کی حرمت ہے، یعنی کلب ہراش نہیں ہے، کلب معلم ہے، تربیت یافتہ کسی کا کتا ہے تو ملکیت ہے، کوئی حق نہیں رکھتا کہ اسے جو نقصان پہنچائے، تو کوئی وہ بھی حق نہیں رکھتا کہ نقصان پہنچائے، لیکن کوئی دوسرا بھی اسے چھیڑنے کا یا کچھ کرنے کا حرمت رکھتا ہے۔ جیسے کسی کا کتا ہے، وہ اس کی حفاظت کر رہا ہے اور تربیت یافتہ ہے، تو آپ اس کو چھیڑیں یا پریشان کریں تو نہیں، محترم ہے۔ تو بہرحال کالکلاب المحترمہ، تو کلاب محترمہ ان کو جو ہے وہ درندوں کا کھانا کھلایا جائے، بڑے محترم ہے بھائی، یہ درندوں کا گوشت جو ہے وہ انہیں کھلایا جا رہا ہے۔ وہ جوارح الطیر، اور جو ہے وہ پرندوں کو، شکاری پرندے جیسے عقاب وغیرہ، ان کو جو ہے وہ بوٹیاں اس کی شیر اور چیتے کی کاٹ کاٹ کے ڈالیں گوشت، تو گوشت بیچنا جائز ہے۔ کہہ رہے ہیں یہ تو منفعت حلال ہے لیکن نادر ہے، اس لیے حرام ہے۔ وَيَسَرُ اِذْنِ جَوَازُ بَيْعِ الْحِرَّةِ، اور اسی سے ظاہر ہوتا ہے کہ بلی کا بیچنا بھی جائز ہے۔ وہ المنصوص فی غیر واحد من الروایات، اور بہت سی روایات میں بھی نص آئی ہے کہ بلی کا بیچنا جائز ہے۔ وَنَسَبَهُ فی موضع من التذکرۃ الی علمائنا، اور نسبت یہ ہے ایک تذکرے میں ایک جگہ ہمارے علماء کی طرف، کہ ہمارے علماء کا بھی یہی نظریہ ہے کہ بلی کا بیچنا جائز ہے، بخلاف القرد، بندر کے برخلاف، لأن المصلحۃ المقصودۃ منہ وهو حفظ المتاع نادر، اس لیے کہ مصلحت مقصودہ اس سے کہ یہ حفاظت کرے چیزوں کی، یہ جو ہے وہ نادر ہے۔ بندر جو ہے وہ رکھوالی کرتا ہے، وہ بندر اگر رکھوالی کر رہا ہے تو یہ منفعت نادرہ ہے، اس لیے بندر کو بیچنا جائز نہیں ہے۔ ثم اعلم ان عدم المنفعت المعتد بها، عدم المنفعت المعتد بها، عدم المنفعت المعتد بها، جان لو کہ منفعت معتد بها کا نہ ہونا یسند تارتاً الى خصت الشیء كما ذکر من الامثلة فی عبارت المقصود و اخرى، کیا لکھا ہے آگے؟ فی عبارت المقصود کیا لکھا ہے؟ قلت ہی صحیح ہے۔ ہاں تو یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ منفعت نادرہ، دیکھیں منفعت نادرہ جو ہے وہ کبھی اس کا اعتماد ہوتا ہے کہ وہ چیز پاس ہو تو اس کی منفعت نادر ہو جائے گی، خصت الشیء، اور کبھی منفعت نادرہ جو ہے وہ اس لیے نادرہ ہو جائے گی کہ جیسے وہ بہت کم ہو۔ مثال کے طور پر اگر جو ہے وہ
ایک بوری چاول میں سے تھوڑا سا گر جائے تو اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، تو اس کو اگر کوئی بیچے، یا جیسے چمچوں کا سیٹ ہے اس میں سے ایک چمچہ جو ہے وہ گر جائے تو ایک چمچے کی تو پھر بھی قیمت ہوتی ہے، لیکن چاول کے ایک دانے کی مثال دی ہے۔ تو قلت الشیء منفعت نادرہ، کبھی ایک چیز کے کم ہونے کی وجہ سے اس کی منفعت نادر ہوتی ہے، کبھی ایک چیز کے پس ہونے کی وجہ سے اس کی منفعت نادر ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن اس مطلب کو، یہ مطلب جو اچھا مطلب ہے، منفعت نادرہ، منفعت نادرہ اس لیے نادرہ ہوتی ہے کہ یا وہ چیز پست ہوتی ہے اور یا وہ چیز ثم اعلم ان عدم المنفعة المرتد بها يستند تارة الى خصة الشيء كما ذكر من الامثلة في عبارة المفسود واخرى الى قلته كجزء يسير من المال لا يبذل في مقابله مال كحبة حنطة، جیسے مال میں سے تھوڑا سا کہ جس کے مقابلے میں پیسہ نہیں دیا جائے گا، جیسے دانے کا، گندم کا ایک دانہ، حبت ہنتا، مثال کے طور بوریاں لے کے جائی جا رہی ہیں تو وہاں پہ تھوڑا سا آٹا گر گیا، تھوڑا سا گندم گر گیا، تو یہ اگر کسی کو دیں تو وہ پیسہ نہیں دے گا، کسی دکاندار کو بھی دیں تو وہ پیسہ نہیں دے گا۔ تو لا یبذل فی مقابلہ مال اس کے مقابلے میں بذل نہیں کیا جاتا۔ والفرق، فرق ان دونوں کے درمیان کیا ہے کہ خصۃ الشیء یا قلت الشیء، کہہ رہے ہیں جو خصۃ الشیء ہے وہ لا یملک ہوتی ہے اور جو قلت الشیء ہے وہ یملک ہوتی ہے۔ والفرق ان الاول لا یملک ولا يدخل تحت الید كما عرفت من التذکرۃ بخلاف الثانی فانه یملک، جو وہ دوسری قسم جو وہ اس کا مالک ہوتے ہیں، ولو غصبہ غاصب کان علیہ مثلہ، اگر غاصب نے اس کو غصب کر لیا، قلت الشیء ایک چیز جو ہے وہ قلیل تھی اس کو غاصب نے غصب کر لیا تو کان علیہ مثلہ، تو اس جیسی ہی چیز لے کر کے آ جائے، ان کانا مثلیا خلافا للتذکرہ، تذکرے کے برخلاف، تذکرہ کہہ رہے کہ نہیں لے کے آئے گا۔ فلم یوجب شیئا، تو ایک چیز اتنی کم ہے، مثال کے طور پر اب جیسے آٹا تھوڑا سا گرا، بچہ کو اٹھا کے لے گیا تو اسے یہ نہیں کہیں گے کہ اس کے گھر والوں کو کہیں گے کہ واپس لا کے دو، تو تذکرے نے کہا کہ واپس دینا صحیح نہیں ہے، یعنی واجب نہیں ہے، بخلاف الثانی خلافا للتذکرہ۔ فلم یوجب شیئا کغیر المثلی، تو یعنی تو انہوں نے یہ کہا کہ جو دوسری چیز ہے، یعنی ایک یا خصۃ الشیء یا قلت الشیء، تو جو قلت الشیء ہے تو اس کے بارے میں کہا کہ یہ مملوک ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور ید بھی اس کے اوپر آتا ہے۔ تو اگر جو کوئی غاصب جو ہے وہ غصب کر لے تو یہاں پہ پھر دو صورتیں ہیں، تو پہلے کہا یا خصۃ الشیء یا قلت الشیء، پھر قلت الشیء میں بھی کہا یا مثلی ہے یا قیمی ہے، تو قیمی تو قیمت تو ہے ہی نہیں اس کی کیونکہ تعداد ہی نہیں ہے، تو یا مثلی ہے، کہہ رہے ہیں اگر مثلی ہے، اس کا مثل ہے، تو پھر جو ہے وہ یہ کہا کہ اگر غاصب اس کو غصب کر لے تو مثل لے کر کے آئے، لیکن تذکرے نے اسے واجب نہیں کیا۔ فلم یوجب شیئا کغیر المثلی، تذکرے نے جو ہے وہ غیر مثلی کی طرح کوئی چیز اس پر واجب نہیں کی۔ وَضَعَفَهُ بِأَنَّ اللَّازِمَ حِينَئِذٍ عَدَمُ الْغَرَامَ فِيمَا لَوْ غَصَبَ صُبْرَةً تَدْرِيجًا، بعض نے اس کو جو ہے وہ کہا کہ اس کی کوئی قیمت تو ہے نہیں، جب قیمت نہیں ہے تو کیوں جو ہے وہ اس کو واصب کرے، اگر کوئی غصب کر لے ایک ایسی چیز کو جس کی قیمت ہی نہیں ہے تو اس کو کیوں واپس کیا جائے؟ کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑا تھوڑا کر کے جو ہے وہ تھوڑا سا آٹا چوری کر لے، پھر تھوڑا سا چوری کر لے، پھر تھوڑا سا، تو تھوڑا تھوڑا کر کے پوری بوری ہو جائے گی۔ تو اس طرح تو جو ہے وہ اگر آپ غاصب کا ہاتھ کھول دیں، اس پہ کوئی چیز واجب نہیں کریں تو وہ غصب کرتا جائے گا تھوڑا تھوڑا کر کے جو ہے وہ، یہ دلیل دی۔ وَضَعَفَهُ بَعْضٌ،
یہ بعض نے تذکرے کی واجب نہ کرنے کو تضعیف کیا، کس سے؟ ضعفہ بعض، یعنی ما قالوا فی التذکرۃ انہ لا یوجب شیئا فی المثلی، مثلی میں انہوں نے کہا کہ واجب نہیں ہے واپس کرے، تو ان اللازم حینئذ عدم الغرامہ، غرامت جو ہے وہ تلافی کرنا واجب نہیں ہوگا، فیما لو غصب الصبرۃ تدریجا، اگر ایک مٹھی بھر کے چاول فرض کر لئے غصب کرے تو تدریجاً، صبرتاً یعنی زیادہ جو ہے وہ کرے، تدریجاً تھوڑا تھوڑا کر کے، تو وہاں پہ بھی جو وہ غرامت نہیں بھرے، جبکہ وہاں پہ پڑھنا واجب ہے۔ وَيُمْكِنُ أَن يُلْتَزَمَ فِيهِ بِمَا يُلْتَزَمْ فِي غَيْرِ الْمِثْلِ، ممکن ہے کہ ہم یہاں پہ التزام کریں وہی اسی چیز کا جو التزام کیا تھا غیر مثلی میں، یعنی واپس دینا واجب نہیں ہے کیونکہ بہت کم ہے، تو اس کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے، جب قیمت نہیں ہے تو پھر مثلی ہو یا غیر مثلی ہو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ثم ان من حق الاختصاص فی القسم الاول مشکل، اگر کوئی شے جو ہے وہ خصت رکھتی ہے تو اس میں حق اختصاص جو ہے وہ اس کا روکنا مشکل ہے، ما عموم قوله علیہ السلام من سبق الی ما لم یسبق الیہ احد من المسلمین فہو احق، اگر کوئی سبقت کرے ایسی چیز کی طرف جس کی طرف مسلمانوں میں سے کسی نے سبقت نہ کی ہو تو وہ اس پہ زیادہ حق رکھتا ہے۔ تو حق اختصاص ہے نا، یہاں پہ ملکیت تو نہیں ہے، تو حق اختصاص پرس چیزوں میں بھی ثابت ہے اور جو غیر پرس چیزیں ان میں بھی ثابت ہے۔ ما عد اخذہ قہراً ظلماً عرفاً، جبکہ یہاں پہ جو عکس کیا اس نے وہ عرف میں جو وہ یعنی ظلم حساب کیا جاتا ہے، ما عد اخذہ قہراً ظلماً عرفاً، تو عرف میں جو وہ ظلم شمار کیا جاتا ہے تو اس کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے، تو پھر وہ ظلم کیا ہوگا؟ بس ٹھیک ہے، حق اختصاص ہے، قصۃ الشیء ہے، اس پہ کسی نے سبقت کی تو وہ مطلب جو ہے وہ اس کو اس پر جو ہے وہ حق اختصاص کو منع کرنا جو ہے وہ مشکل ہے، شیخ کہہ رہے ہیں، یعنی یہ روایت جو ہے وہ شامل ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، عرف میں کہا جائے گا کہ یہ جو ہے وہ ظلم کر رہا ہے، ناانصافی کر رہا ہے، لیکن اس کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے، اس چیز کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے، تو وہ کر سکتا ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد وآلہ